جس میں گدھا اور شیر کا سنگیا دیا ہے، پر اسلام کیا مانو سماج میں بھید بھاؤ نہیں کیا؟ اسلام کی مانیتا ہے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ارتھات اسلام کے ماننے والے ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو ان کے ابھیوادن میں السلام علیکم کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم کا ارتھ ہے کہ اللہ کی رحمت آپ پر ہو، اور اس کے پرتی اتر میں کہا جاتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ اس شبد سے ہمیں آپتی نہیں، واقع بھلے ہی عربی کا ہے لیکن اس کا ارتھ اچھا ہے، لیکن میں اسلام جگت کے عالموں سے، اور یہ مولانا جرجش مولانا ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن وہ اپنے کو فن خاں درشانے کا پریاس کیا ہے اور وید منتر کو الٹا سیدھا غلط سلط بول کر کے یہ بھی سدھ کرنا چاہا کہ میں بہت زیادہ کچھ جانتا ہوں۔ آئیے میں سارا خلاصہ کرتا ہوں آج آپ لوگوں کے سامنے کہ اسلام کی مانیتا کیا ہے۔ جب اسلام والے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اب جب کوئی غیر اسلامی یا غیر مسلم اسلام سے ملے یا اسلام والوں سے ملے، مسلمان سے ملے، اور اتفاق سے وہ غیر مسلم پڑوس میں رہنے کے کارن اس نے اسلامی سارا طور طریقہ کو بھی سیکھا ہے، اور اس نے کسی مسلمان کو کہا السلام علیکم، تو کیا مولانا جرجیش جانتے ہیں کہ اس کو جواب کیا دینا چاہیے؟ بہت اچھے مولاناؤں کو معلوم نہیں ہے۔ شریعت کا کہنا ہے کہ اس کو وعلیکم السلام نہ کہو، کیا کہنا ہوگا؟ تو شریعت کا کہنا ہے اس کو کہنا پڑے گا ہداک اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ پھر یہ سمانتا کی بات کہاں سے آئی؟ تو اس کا مطلب مانو سماج میں بھید بھاؤ پیدا ہوا، لیکن نمستے شبد کے اندر میں بھید بھاؤ نہیں ہے۔ کیا ہے یہاں کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ لوگوں نے ایک آریہ سماج کے پنڈت جو اپنے آپ کو بہت بڑے مناظر آریہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اسلام میں جو السلام علیکم کہا جاتا ہے اس پہ آپتی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ایک مسلمان کسی مسلمان سے ملتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے السلام علیکم۔ پھر پنڈت جی نے کہا کہ اس کا ارتھ ہے اللہ کی رحمت آپ پر ہو۔ پنڈت جی نے آپتی کرتے ہوئے چند غلطیاں کی ہے اور ایک جھوٹ بھی بولا ہے۔ اس میں سے پہلی غلطی پنڈت جی نے جو اسلام کا ارتھ بتایا ہے، یہی ایک پہلی غلطی ہے۔ پنڈت جی نے جو ارتھ بتایا کہ اس کا ارتھ ہے اللہ کی رحمت آپ پر ہو، جبکہ السلام علیکم کا ارتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی سلامتی آپ پر ہو، اور اس کے جواب میں بھی یہی کہا جاتا ہے وعلیکم السلام، کہ آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ پنڈت جی نے پہلی غلطی یہ کی۔ پھر پنڈت جی نے کہا کہ یہ شبد بھلے ہی عربی کا ہے مگر اس کا ارتھ اچھا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی مخالف جو ہمارا دشمن ہو، ہمیں قبول نہ کرتا ہو، اور وہ ہماری تعریف کر دے تو فضیلت وہی مانی جاتی ہے جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کا مخالف بھی اعتراف کر لے۔ تو پنڈت جی نے سلام کے ارتھ کو اچھا بتا کر سلام کے اوپر فضیلت تو دے ہی دی ہے، مگر نمستے شبد کے اوپر ایسی فضیلت قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتے۔ پنڈت جی اپنی چتا کے اوپر تو لیٹ جائیں گے مگر کبھی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ کوئی ایسی فضیلت نمستے شبد کے اوپر بھی موجود ہو۔ پھر پنڈت جی نے ایک جھوٹ یہ بولا کہ جب کوئی غیر مسلم کسی مسلمان سے ملے اور وہ اسے سلام کرے تو کیا مولانا جرجیش جانتے ہیں کہ اسے جواب کیا دینا ہوگا؟ بہت اچھے مولاناؤں کو معلوم نہیں ہے۔ میں پنڈت جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اچھے مولاناؤں سے کون سے مولوی مراد ہیں؟ اور جس مولانا کو یہ نہ معلوم ہو کہ غیر مسلم اگر ہمیں سلام کرے تو اس کا جواب ہمیں کیا دینا چاہیے، تو بڑا مولانا باقی رہے گا؟ جس کو یہی نہ معلوم ہو تو پنڈت جی نے اسے بڑے مولانا کا درجہ کیسے دے دیا؟ اور وہ بتائیں کہ یہ بڑے مولانا کون ہیں
جنہیں یہ نہیں معلوم کہ غیر مسلم اگر ہمیں سلام کرے تو انہیں جواب کیا دینا ہوگا۔ یہ پنڈت جی کا ایک جھوٹ تھا۔ پھر پنڈت جی نے کہا کہ شریعت کا کہنا ہے کہ اسے کہا جائے گا ہداک اللہ۔ اس میں بھی پنڈت جی نے غلطی کی ہے کہ ہداک اللہ کہا ہے، جبکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو لام کو پور پڑھا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ہداک اللہ۔ پنڈت جی نے ہداک اللہ کہا ہے، تو معلوم ہوا پنڈت جی کو عربی کے قاعدے قانون سے بھی کوئی واقفیت نہیں ہے، بس ادھر ادھر سے چندہ کیے ہوئے ہیں اور وہی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ پنڈت جی کے اعتراض کی وضاحت میں نے مختصر سی کیا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے بید بھاؤ کا، پنڈت جی کو بید بھاؤ بھی نہیں معلوم ہے کہ بید بھاؤ کسے کہا جاتا ہے۔ غیر مسلموں کو ہداک اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بید بھاؤ تب بنتا جب کوئی انسانیت کے خلاف کوئی بات کہی جاتی، اسے رسوا کیا جاتا یا اسے ذلت دی جاتی یا ایسا کچھ جواب دیا جاتا جو انسانیت کے خلاف ہو، مانو سماج کے خلاف ہو۔ ہداک اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، تو اس میں کوئی مانو سماج کے خلاف کا کوئی ارتھ نہیں ہے، تو اس میں کوئی بید بھاؤ کی بھی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات رہی مسلمان کو وعلیکم السلام کہنے کی اور غیر مسلم کو ہداک اللہ کہنے کی، اس میں اگر بید بھاؤ ہے، پنڈت جی کے کہنے کے مطابق یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مانو برابر ہوتا ہے، جو درجہ ایک انسان کو دیا جائے دوسرے انسان کو بھی وہی درجہ دیا جائے، جبکہ یہ بات عقل کے بھی بالکل خلاف ہے۔ جس طرح ہمارے ہندوستان میں اور دیگر ممالک کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیل کے اندر کچھ انسان بند ہوتے ہیں اور کچھ انسان باہر کے عیش و آرام میں گھومتے ہیں، تو جن لوگوں کو جیل میں بند کیا گیا ہے تو کیا حکومت نے ان کے ساتھ بید بھاؤ کیا ہے، ناانصافی کی ہے؟ بالکل نہیں۔ مانو کا روپ لے کر کے جنم لے لینا یہ اس بات پہ دلالت نہیں کر سکتی ہے کہ اس کو وہی درجہ دیا جائے جو ایک اچھے مانو کو دیا جائے اور برے مانو کو بھی وہی درجہ دیا جائے۔ اب یہ ایسی ہی بات ہے کہ سلام اسلام کے اندر ایک نعمت ہے، سلامتی یعنی اسلام میں جو داخل ہوتا ہے وہ سلامتی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اگر پنڈت جی آپ اگر سلامتی لینا چاہتے ہو تو آپ کو اسلام کی شیتل چھایا میں آنا پڑے گا۔ جس طرح اگر حکومت ہمیں کوئی چیز بانٹ رہی ہو اور ہم لینا ہی نہ چاہتے ہو اور وہ الزام جو ہے حکومت پر لگائیں، یہ سرے سے جہالت ہے، لا علمی کی بات ہے، اگیانتا کی بات ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو سلامتی لینا ہو تو آپ کو اسلام کے دائرے میں آنا پڑے گا۔ اگر سلامتی لینا چاہتے ہو اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، بے وجہ اسلام کے اوپر یہ تہمت نہ لگاؤ کہ اسلام نے مانو سماج میں بید بھاؤ کیا ہے۔ بید بھاؤ میں نے پہلے بھی بتا چکا کہ بید بھاؤ تو تب ہوگا کہ جب کوئی ایسی بات کہی جائے جو مانو کے انسانیت کے خلاف ہو، اور ہداک اللہ کوئی انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ اور مانو کو درجہ تو آپ کے یہاں پر بھی پنڈت جی نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر مانو سب برابر ہیں، ہر انسان کو وہی درجہ دیا جائے جو اچھے انسان کو دیا جا رہا ہے، وہی درجہ برے انسان کو بھی اگر دیا جائے، تو ویدوں کے اندر جن کو یدھ کرنے کے لیے کہا گیا، جن کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو کیا ویدوں کے اندر مانو سماج میں بید بھاؤ نہیں ہے؟ اگر کوئی ناستک آپ سے سوال کرے کہ ویدوں کے اندر ناستکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپدیش دیا گیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے اس ناستک کو؟ جو جواب پنڈت جی آپ کا ہوگا وہی جواب میرا ہوگا۔ اور اگر ایسی بات ہے تو پنڈت جی آپ کے اندر بھی بہت سے بید بھاؤ کوٹ کے بھرے پڑے ہیں۔ آپ لوگوں سے 46 منٹ بات کرو، ایک گھنٹہ بات کرو، 30 منٹ بات کرو۔ میں نے جب پنڈت جی آپ کو احمد آباد سے فون کیا تھا تو آپ نے 1 منٹ 45 سیکنڈ میں میرا فون کاٹ دیا۔ دوبارہ میں نے پھر فون کیا، آپ نے پھر فون کاٹا۔ تیسری بار میں نے پھر فون کیا تو آپ نے میرا نمبر ریجیکٹ لسٹ میں ڈال دیا۔ تو کیا یہ آپ نے بید بھاؤ نہیں کیا کہ ایک انسان سے تو آپ 46 منٹ بات کرو، دوسرے سے بات ہی کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ میں نے جب آپ کو واٹس اپ کیا، میسج کیا آپ کو واٹس اپ پہ، تو آپ نے مجھے جواب دیا میرے پاس فالتو سمے نہیں ہے، اور آپ نے مجھے بلاک کر دیا۔ تو جو حکم اور جو فتویٰ آپ اسلام پر لگا رہے ہو اپنے اوپر بھی لگاؤ۔ آپ کے اندر بھی بید بھاؤ کوٹ کر کے بھرا ہے۔ اگر پنڈت جی آپ صرف سلام کے موضوع پہ، سلام کے ٹاپک پہ اگر بحث کرنا چاہیں تو میرا واٹس اپ جو بلاک کیے ہو اس کو ان بلاک کریے۔ جتنے دن آپ اس کے اوپر بحث کرنے کی قوت رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ الحمدللہ میں قوت رکھتا ہوں،
آپ تیار ہو جائیں اور مجھے میسج کر سکتے ہیں. اور سلام اگر مسلمان کو وعلیکم السلام کہا جائے اور غیر مسلم کو حداک اللہ کہا جائے، اس میں کوئی بھید بھاؤ کی بات نہیں ہے.